بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیوں سن لو، میں کئی رسول، کئی نبی، کئی پیغمبر انہاں دا تذکرہ کیتا ہے تے کئیاں دا نہیں تذکرہ کیتا۔ اللہ ہی جاندا ہے سارے نبی، سارے نبیاں دے نام سونا اللہ ہی جاندے، لیکن ایک ایسا نبی ہے جن دے نال سونے اللہ نے گلاں کیتیاں نے، جن دا نام موسیٰ پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک پھر پڑھ لو۔ اللہ تانوں سارے درود پاک پڑھن دی ہر ویلے توفیق دے وے۔ سونے تے درود پاک پھر پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے پیارے پیغمبر تے کروڑا اربا خربا رحمت دا نزول فرمائے۔ پچھلے جمعے تسی حابیل قابیل اور حابیل دا قصہ سنیا، آج ہی اسے ترتیب نال حضرت شیش علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا۔ حضرت شیش بعض بندیاں نے شیش لفظ نہیں، پہلے شین درمیان جے یا اور آخر تے جرا آندہ نا الف با تا سا او سائے، یعنی شیس علیہ السلام دا تذکرہ بڑے ہی اختصار دے نال کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ مینوں گنہگار نو صحیح صحیح حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے جملے سونے اللہ تانوں پسند ہونا او میری زبان تے جاری فرما دینا، جڑے جملے تانوں نہ چنگے لگن اللہ میری زبان تے او لفظ آن ہی نہ دینا۔ اور میں شروع اندر ہی ایک بات دی اس گل دی وضاحت فرما دیاں کہ اے تسی جننے آئے ہوں دھیان نال گل سنن والی، کئی نبی ایسے نے جنہاں دا تذکرہ نہ قرآن اندر بلکہ انہاں دا نام بھی قرآن پاک چے نہیں، اور انہاں دے نا زندگی دے حالات قرآن پاک اندر نہیں، لیکن انہاں دی زندگی دے تذکرے واقعات تورات انجیل زبور اندر موجود نہیں، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاباں نہیں۔ اور اے جڑا شیس علیہ السلام دا واقعہ ہے نا ایک قرآن اندر موجود نہیں، اور نہ ہی قرآن پاک اندر اس نبی دا نام اللہ نے بیان کیتا ہے۔ اساں تے یقین اپنے پاک محمد دی زبان تے کیتا ہے نا، سونے نبی آکھے اللہ دے پیغمبر ایک شیس علیہ السلام بھی سن،
اور جنیاں بھی روایتاں ملدیاں نے اے بنی اسرائیلی روایتاں نے تورات انجیل دیاں دل جمی نال دل لگی نال دھیان نال گل سننا شیس علیہ السلام کیونکہ انہاں دے متعلق نبی پاک نے دسے کہ اللہ دے نبی سن اور آدم علیہ السلام تو بعد چوتھے نمبر تے جڑے اللہ دی زمین تے مرد پیدا ہوئے نے نا چوتھے نمبر تے ان دا نام شیس علیہ السلام ہے یعنی مرداں وچوں نا بندیاں وچوں مرداں وچوں انہاں دا چوتھا نمبر ہے اور سارے انساناں وچوں مرد عورتاں ملائے جان انہاں دا 7واں نمبر ہے 7ویں نمبر تے اے اللہ دی زمین تے پیدا ہوئے نے پہلے نمبر تے آدم علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال ساڈے باپ آدم علیہ السلام نو بنایا اور اس تو بعد ساڈی ماں اماں جی حوا نو اللہ سبحانہ نے بنایا اور اس تو بعد جڑے دو بھرا سن حابیل تے قابیل اے دو بھرا سن انہاں دیاں دو ہی بہناں ایک بہن حابیل دی اور ایک بہن قابیل دی بولو کنے جی ہو گئے سارے بولو ہاں بلا یعنی 4 جی اے 4 بہناں برا 4 بہن برا اے ہو گئے اور ایک باپ تے ایک امی کنے ہو گئے 6 7ویں نمبر تے نا اللہ دی زمین تے جڑے انسان پیدا ہوئے نے ان دا نام شیس علیہ السلام ہے اور اینو شیس کیوں آکھیا جاندا ہے شیس دا معنی اے انہاں دا جڑا نام شیس آسیانیا شیس ان دا معنی کی شیس دا معنی اے اللہ پاک دا انعام اللہ پاک دی محبت اے ان دا معنی کیونکہ جس ٹائم حابیل قتل ہو گیا آدم علیہ السلام دا بڑا ہی دل گھبراندا ہے بڑے پریشان سن اللہ نے اپنے پیغمبر آدم نو ایک تیسرا بیٹا دیتا جن دا نام سی شیس اے پیدا ہوئے اللہ پاک نے ان دے ذریعے آدم علیہ السلام دیاں اکھاں ٹھنڈیاں فرما دیتیاں نے اور نبیان دا تذکرہ اللہ دے قرآن کی انجن اللہ پاک فرمان دینے وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ میرے سونے نبی لاڈلے نبی جناب محمد درود پاک دی آواز آجیں سارے پڑھ لو پیار نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی اسی اپنے سارے نبیاں دا تذکرہ تواڈے تے نہیں کیتا کئیاں نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے نا کئیاں نبیاں دا اساں ذکر نہیں کیتا سن لو دھیان نال جناب شیس علیہ السلام کدوں پیدا ہوئے سن جس ٹائم جناب آدم علیہ السلام دی عمر 100 سال دی ہو گئی نا 100 سال دی عمر اس وقت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نو ایک بیٹا عطا فرمایا جن دا نام شیس اگلی گل بھی دھیان نال سن لو پلے بن کے لے جانا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سرکار تو علاوہ اللہ پاک نے سارے انسانیت وچوں اللہ پاک نے سارے مرداں وچوں ساری عورتاں وچوں اللہ پاک نے اے زمین تے قیامت تک اے جن انسان آن گے جن پہلے لانگے نے انہاں ساریاں وچوں میرے اللہ نے سب تو زیادہ حسن والا بنایا تے اوندا نام حضرت آدم علیہ السلام
اوندا نا حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں؟ اللہ پاک نے اپنے قدرت دے ہتھاں نال بابا جی نو آپ جو نقشہ بنایا ہے، آپ اللہ نے چہرہ بنایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام دے نال جناب شیس علیہ السلام دا چہرہ ملدا جلدا ہے، انہاں دی شکل نہ آپس سے ملدی جلدی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اے بھی بڑے سونے سن، اے بھی بڑے خوبصورت سن، جویں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سونا تے پیارا نواسانا جندانا حضرت حسن تے حضرت حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن مسجد جو نماز پڑھ کے نا اے نکے نکے بچے سن، نبی پاک دی وفاتوں بعد انج کر کے باہر نکلے نا، حضرت ابو بکر صدیق پچھو آ رہے سن، حضرت علی شیخ خدا بھی نال سن، کہن لگے علیم یار ویکھے نا او حسن دا چہرہ اے پاک محمد دے نال ملدا جلدا ہے، او ویکھے نا حسن دا مکھڑا پاک محمد دے نال ملدا ہے، علی ویکھے نا او حسین ٹردا پیا حسین دی ٹور میرے پاک محمد دے نال ملدی، حسن دا چہرہ ملدا ہے، حضرت حسن دا مکھڑا ملدا جلدا ہے میرے پاک محمد دے نال، حضرت حسین جنت دے شہزادیاں دی اے ٹور چال چلن میرے پاک محمد دے نال ملدا جلدا ہے۔ اج کل بھی کئی بندے آندے نے یار او فلانا بندہ اے جدوں ٹردا ایندی ٹور ایندے باپ رنگی، ایندی ٹور ایندے دادے رنگی، ایندی ٹور ایندے چاچے رنگی، اج کل بھی بندے گلاں کر دیں اسی طرح اللہ پاک نے شیس علیہ السلام نو نا آدم علیہ السلام دے نال ملدا جلدا بنا دیتا ہے۔ ان سن لو تیان دے نال آدم پیغمبر تے بیٹیاں وچوں حضرت شیس علیہ السلام دا نکاح بعض بندیاں لکھے ہیں، بعض مفسرین لکھے ہیں، ان دا نکاح او قبیل دی بہن نال نکاح کیتا گیا نام جن نے کیا سی میری بہن بڑی سونی نکاح میں کرنا ہے، جناب شیس علیہ السلام دا نکاح قبیل دی بہن نال کیتا گیا۔ بعض مفسرین لکھے ہیں ایک اور لڑکی زنا جن دا نام لیلا ہے، لیلا نامی لڑکی دے نال حضرت شیس علیہ السلام دا نکاح کر دیتا گیا ہے۔ سن لو تیان دے نال نبی دی بیٹی ہووے، نبی دی بیوی ہووے، نبی دی بہن ہووے، نبی دی ماں ہووے، کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، نبی دی بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، پر نبی دے کار آن والی کر پیدا ہون والی بدکار نہیں ہو سکتی، کافرات ہو سکتی ہیں پر نبی دے کار آن والی نا اے بدکار نہیں ہو سکتی نا۔ سن لو تیان نال جناب شیس علیہ السلام اے نام دا جرا پرا اے قابیل جن نے پرانو ہتھی ماریا سی نا، اے قابیل زمیندار سی، ایندا مال بڑا ہے، ایندیاں فصلاں بڑیاں نے، ہن دو گروہ بن گئے نا۔ اے حابیل دے قتل تو بعد آدم علیہ السلام دے نال اے شیس پیغمبر بھی پہاڑ تے چلے گئے، اور باقی جننے بھی اولاد سی نا اے پہاڑ تے چلی گئی۔ قبیل زمین تے رہن لگ پیا، زمیندارا کرن لگ پیا، شیطان نے نا وار کیتا نا جناب شیس علیہ السلام دے اے پرا قبیل تے شیطان نے وار کیتا، کسے نہ کسے طرح انہوں گمراہ کیتا جائے نا، کسے نہ کسے طرح
اینوں گمراہ کرانا شیطان بے ایمان ایویں کردا ایک بڑھا بابا بن کے آیا آگے آندا قبیل آنکھیں تے تیرا مال میں نہ چرا دیاں آنکھیں تے میں تیرا ملازم بن جانا قبیل کہن لگا ٹھیک ہے گل بات طے ہو گئی ایڈا بے ایمان ہے نالے مال چراندے نالے اپنے پچھلے پاسے نا کینٹی دی آواز موسیقی دی آواز نکی نکی آواز پیچھے آ رہی ایندے پیچھے گھنٹی دی آواز آندی پئی موسیقی دی آوازاں پیچھوں آ رہی نے جڑا بندہ بھی کولوں لنگدا ہے اوتھے کھڑا ہو کے سن لگ پیندے آواز کتھوں آ رہی ہے اے سب تو پہلا شیطان بے ایمان نے ابلیس بے ایمان نے اے موسیقی دی آواز کڈی گھنٹی دی آواز کڈی اکٹھے ہو کے نا اے بابے کو لے آئے کہن لگے یار تیری آواز بڑی سونی ہے لہذا سانو وہ آواز تے سنا اے بے ایمان شیطان آندا ہے ایویں نہیں سنانی آواز لہذا ایک دن مقرر کر لو سارے کٹھے ہو جانا جس ٹائم سارے کٹھے ہو گئے اوتھے تانوں موسیقی دی آواز سناؤں گا سب تو پہلا کٹھیاں کیتا ہے ٹول واسطے موسیقی واسطے تے شیطان نے کیتا ہے اندازہ تے لاؤنا اج بھی تسی ایتھے جلسہ رکھ لو سارے شام کوٹ چ اعلان کرو فلاں فلاں علماء دے پینے شاید کہ مسجد بھی نہ پریچے ایم ساڑا سارا سین اے بھی نہ فولویں تے نال ایویں اطلاع چلاویں جی اطلاع دے دیوں فلانے کھوتے کنجر خانے تے قسمیں بندے بامنو تھا لبنی کوئی نہیں ویندیاں ویندیاں مجمع لگ گیا قبیل دے ڈرے تے مجمع لگ گیا شیطان نے جو ٹائم دیتا سی نا اے دن میں توانو موسیقی سناواں گا گانے سناواں گا مجمع لگ جاندے اے بے ایمان اے جی سر لاندے نال موسیقی دی آواز بناندے اے نا دے دلان چے اتر دی گئی نا اے تھے کو ہور بھی گل دس دیاں ہور بھی گل تیان نال سن لو جیڑی تھلے بندے سن پہاڑ تو تھلے زمین دیں ایک قبیل دی اولاد ایک قبیل دی ساری اولاد وچوں عورتاں بڑیاں سونیاں سن جڑے پہاڑاں تے رہندے سن جناب شیش علیہ السلام دے نال دے پہنا برا رشتہ دار اے سارے مرد بڑے سونے سن زمین تے قبیل وچوں پیدا ہون والیاں عورتاں خوبصورت ہوتے رہن والے مرد بڑے خوبصورت اے ناپنا دن طے کر کے نا او محفل لا لینا موسیقی دی آواز گانا گان لگ پینا ٹول مارن لگ پینا او شام کوٹیاں موسیقی دی آوازاں کولوں بچیا کر گانے دی آوازاں کولوں بچیا کر ورنہ سن لیتے آن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جدوں گانا عام ہو جائے گا نا اے موسیقی دے آلے عام ہو جان گے جس ٹائم گانا گان والے بھی عام ہو جان گے نا اس ٹائم سونے اللہ نو غصہ آئے گا میرا اللہ انہا سارے نو گانا گان والے نو گانا سن والے نو باندر تے سور بنا دے گا گانا نہ سنیا کر نہ گایا کر ہن اگلی گل بھی تسی دھیان نال سن لو سب تو پہلے شراب اللہ دی زمین تے او جناب شیس علیہ السلام دے زمانے چ شروع ہوئی ہے
ایندا ایجاد شیس پیغمبر دے زمانے چوں ہے، گانیاں والی ٹول والی کنجر خانہ ایک قابیل دے دور چ شروع ہویا ہے۔ انہاں دو پراواں دے دور چ اے بے ایمان شیطان نے شراب تے بھی لا دیتا نا، شراباں پیو گانے سنو مست ہو جاؤ۔ اتوں دو چار بندے پہاڑ تو تھلے آ رہے سن، کسے کام آ رہے سن، اینا ویکھیا قبیل نے محفل لائیے، گانا گاندے پہنے شور پاندے پہنے نچ دے پہنے۔ اینا ویکھیا پہلی مرتبہ اے پہاڑ تو تھلے آئے سن، اینا عورتاں والے ویکھیا ویندے ہی رہ گئے، اینا عورتاں والے ویکھیا ویندے ہی رہ گئے۔ کہن لگے اصل تے زندگی تھلی اتے تے ہمیں پریشانی ہے، اصل تے زندگی آئے شراباں پیندے پہنے ٹول مار دے پہنے گانا گاندے پہنے۔ اینا گانا عام ہو گیا، سن لو دھیان نال، اے تے تساں سنیا ہے نا، نو پیغمبر دی قوم دے عذاب آیا طوفان آیا، جڑے ایک ہوئی قبیل دی اولاد ایک ہوئی اینا تے نو پیغمبر دی قوم دے جڑا طوفان آیا ہے او قبیل دا خاندان سی، ان دی برادری سی نا، ان دا ہی خاندان ہے، بہت بڑا خاندان۔ اللہ پاک نو غصے آ گئے نا، اللہ پاک نے انہاں دا گناہ سی، انہاں جے گانا تے شراباں پائی جاندی سی۔ شراب شروع قبیل دے اس محفل جو اندہ آغاز ہوئے ہیں، شیطان لیا بے ایمان، شیطان لے آندی شراب آندے آبی پیو تے نال گانے بھی سنو۔ آج کل بھی کئی نوجوان اونی دیر اونا دا گڈی دا سفر نہیں سکون نال ہوندا جب تک گڈی تے شراب دی بوتل نہ رکھ لیں۔ سن لو دھیان نال، اللہ پاک نے نماز دی معافی نہیں دیتی نا، کسے سورج بھی نماز دی معافی بولو نہیں، کسے سورج بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ پاک نے زانی نو نہیں آکھیا زنا کیتا ہی میرے گھر دے لاگے نامی۔ اللہ پاک نے سن لو دھیان نال، اللہ پاک نے ڈاکو تے چور نو نہیں آکھیا ڈاکا مارے آئی میرے گھر دے لاگے نامی، چوری کی دیوں میرے گھر دے لاگے نامی۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، جن نے اللہ دی زمین دے ایک بندے دا نجائز خون بہا دیتا بہت بڑا گناہ ہے، گویا انہیں سارے انسان ہی مار دیتے، اینا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک وار نے آکھیا اوے قاتل اوے قاتلہ بندہ مار کے میرے گھر دے لاگے نہ آئیں۔ اللہ زونیا اس سختیاں کنوں فرما رہے جے کنوں کہن دے جے خبردار میرے گھر دے لاگے بھی نہ آئیں۔ نماز پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، قرآن پاک نو ہاتھ لانا تے بڑی دور ہے۔ اوے سن لے شرابی نو آکھیا ہے نا، اوے شراب پی کے شراب دا گھٹ لا کے آ گیا ہے، میرے گھر دے اندر پیر بھی نہ رکھی۔ ایتھے کئیاں گھراں چ شراب میں چل دی ہے جویں پیپسی دی بوتل چل دی ہے۔ شراب اندی حرمت آئی گل بڑے دھیان نال سن والی، اندی حرمت آئی جس ٹائم شراب دی حرمت آئی نا، صحابہ کرام پہلے شراب پیندے سن، منہاں نال پیالے لائے ہوئے نے، منہاں نال گلاس لائے ہوئے نے،
बाहर एक बंदा आंदा इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब ईमान वालेओ होने होने सोने ते कुरान आ गए शराब हराम जे शराब हराम होने होने कुरान आया इन्हां सिहाबा ने जिहड़े प्याले फड़े सन जिन्नी शराब पी लईए ओ अंदर चली गई है बाकी उत्थे ही प्याला डोल दिता एक रवायत च लिखे कई सिहाबा ने अपने मुंह च ना उंगलियां मार के कह करके अंदर वाली भी शराब कट दी इन्हां सिहाबा ने अमल करके वखाया आदसा पर्दे दा हुक्म आया एक सिहाबिया करो नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद नबवी च आई सोने दी मस्जिद इन्हें पर्दा नहीं कीता ओवें नमाज पढ़न लई मस्जिद च आई हुण मस्जिद ते बैठी है किसे आख्या अल्लाह वालीए कि गल नवी सुनी उन्हें आख्या मैं नहीं सुनी आंदी मैं होने होने अपने घरों आई हां मेरा खावन दसन दिया सी अल्लाह ने आसमान तो पर्दे दा हुक्म दे दिता है नाम कि मोमन औरतां पर्दा करो ना ये अल्लाह वाली इन्हें छेती नाल ही छोटा जा बच्चा अपने घरे कर लिया एक चादर ते लेके आ ये बच्चा घरे गया ना ये चादर लेके आया अल्लाह वाली मंज करके पर्दे च घरे आई ना इंदा खामदान दन आंदा अल्लाह वाली ओ तू ते हाले पहले मस्जिद च चली गई से तेनू पता बाप ते लग गए ओवें टुर के आ जावे घर आके पर्दा कर लावे और कहन लगी मेरे सरताज जे ओवें टुर के आ जांदी किते पाक मुहम्मद दी गुस्ताखी ना हो जांदी किते कुरान दी गुस्ताखी ना हो जांदी वेख जिन्हां ने कुरान ते अमल करके वखा दिता ये सब तो पहला एक कबीलियां शराबां पीतियां ये मस्त हो गए इधर अल्लाह दी पकड़ आ गई ना उधर मेरे पाक मुहम्मद ने आखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला अजाब आया ते पानी वाला अजाब आया वेंदियां वेंदियां इधरों तूफान आए पानी आया रुड़ गए बेईमान खत्म हो गए जड़े उत्ते रह गए सन जिन्हां ने सुनिया के थले ढोल वजदा पिया थले चलिए आ कई बंदे वेखो विखाए मारे जांदे ने वेखो विखाए एवें काबू आ जांदे उत्ते बैठे सन पहाड़ ते बैठे आदम अलैहिस्सलाम बाप कोल शीश अलैहिस्सलाम कोल ओ थले मेला लगा चलिए महफिल लगी चलिए शाम कोटियां आई तो बाद ये सोच लवी जिथे गाना गा रहे होन ढोल बज रहा होवे शैतान वाले उधर जाणगे रहमान वाले नहीं जाणगे होर भी थले आ गए ना थले आंदे गए अजाब दी लपेट च आ गए ना सारे खत्म हो गए अल्लाह दा अजाब आया इथे होर भी गल नुकते दी दस देवां एक होर भी गल बड़ी प्यारी दस देवां जिन इंसानियत क़यामत तक बाकी आएगी जिन इंसान बाकी आएंगे सारे शीश पैगंबर दे विचों पैदा होए सन जिन्नी बाकी इंसान ने जनाब शीश अलैहिस्सलाम दी ए नस्ल आ रही है अल्लाह दी मर्जी नबी दी नस्ल आ रही है ते कई काफर ने ते कई मुसलमान ने लेकिन ये सारी शीश पैगंबर दी लड़ी इको लड़ी है बाकी सारा तूफान आया सफाया हो गया इको ही लड़ी शीश पैगंबर दे विचों ओ बढ़दी जिन्ने भी क़यामत तक इंसान आनगे ना ए शीश पैगंबर दी लड़ी विचों आनगे अल्लाह दी शान वेख लो बाप के आदम अलैहिस्सलाम तो बाद गुरोह बन गए एक गुरोह शैतान वाला कबील दे भरा बने तबाह हो गए
اور ایک گروہ شیش علیہ السلام دا ایک قبیل والے سارے تباہ ہو گئے. شیش پیغمبر والے ہون تکرا آیا نے ہون ذاتاں بن گئیاں, کوئی ڈوگر بن گیا, کوئی ملک بن گیا, کوئی چودھری بن گیا, کوئی سردار بن گیا. اللہ جاندا ہے کسی نے گساب نہیں کرنا. میرے سارے بھرا بیٹھے ہوں آج کئی بندے نا جڑے بیچارے ہون نا غریب ماڑے بیچارے غریب لون ویسے بندہ ہی نہیں سمجھتے بیوکہ بھی بندے گئے نے زمین. کئی بندے نا غریباں نو کمیاں نو بندہ ہی نہیں سمجھتے بھی انسان. اینی تکبر اینا غرور اینا اندر اینا غرور ہوندن. جناب شیش علیہ السلام اینا جو اولاد اللہ نے دیتی تے آدم علیہ السلام فوت ہو گئے. ہن گل بڑے دھیان نہ سن والی دو روایتاں مل دیاں نے. ایک روایت لکھے ہیں آدم علیہ السلام دا جنازہ جناب جبریل امین نے پڑھایا. کہو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام دا جنازہ جناب جبریل امین نے پڑھایا. ایک روایت مل دی ہے آدم علیہ السلام دا جنازہ جناب شیس علیہ السلام نے پڑھایا. جناب شیس پیغمبر نے آدم علیہ السلام دا جنازہ پڑھایا اور آدم پیغمبر نو پہاڑ دے اوپر دفنا دیتا گیا ہے نا. ہن شیس پیغمبر اللہ پاک دا حکم آ گیا ایو اللہ دا نبی شیس جن دے اوتے آسمان تو 50 صحیفے نازل ہوئے سن. 50 صحیفے اس نبی تے آسمان تو نازل ہوئے سن. بولو کنے صحیفے یاد رکھنا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے. اج میں تسی ہر جمعے والے دن علماء کولوں جماعت چ سن دیو اے جماعت چ سن دیو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف الاولی. ایندا معنی ہے سونیا اساں تواڈے تو پہلا بھی نبیاں تے صحیفے نازل کیتے نے. کہو سبحان اللہ. ہر نبی تے کوئی نہ صحیفہ نکا جا رسالہ ہوندا ہے ایڈا کوئی انہوں صحیفہ آندے نے. نکا جا رسالہ ہوندا ہے ایڈا کو رسالہ ہوندا ہے. صدقے جاواں ہر نبی تے رسالے آئے کسے نبی تے ایک کسے تے دو کسے تے 10 کسے تے 20 اوے اے حضرت شیس علیہ السلام تے 50 صحیفے نازل ہوئے. صدقے جاواں ساڈے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے آپ دے یار تے 114 قرآن دیاں سورتیں اتار چھڑیاں نے. پھر کہو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام تے قرآن آیا شیس پیغمبر تے صحیفے آئے. جناب شیس علیہ السلام سن لو دھیان نال. جناب شیس علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دا حکم آ گیا میرے شیس پیغمبر میرا گھر بیت اللہ بنا. پہلی مرتبہ جناب جبریل نے بیت اللہ بنایا. دوسری مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دے نال بیت اللہ بنایا. ہن تیسری مرتبہ اللہ دا حکم آ گیا نا میرے شیس پیغمبر میرا گھر بنا دے. کہہ دیو سبحان اللہ. ہن ایتھوں ثابت ہوندا ہے اللہ دا گھر بنانا نبیاں دی سنت ہے. اللہ دے گھر نو آباد کرنا بولو اے نبیاں دی سنت. ایتھے کو ہور بھی گل سن لو ہور بھی گل سن لو. اللہ زمین تے اپنا گھر اون دے کولوں بناندا اے جنوں آسمان تے پسند کردا جے. قسم نیکی ایویں نہیں ہوندی نیکی کروائی جاندی. اللہ اوے اللہ دی قسم او بندہ نصیباں والا ہے جندہ پیسہ اللہ دے گھر چ لگ جائے. ساڑھے نہ محلے چ ایک بندہ ہے فوت ہو گیا ہے. میں وہ کسی نے پوچھا حاجی صاحب کنی باقی زمین رہ گئی.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ 8 ਮਰਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਲੇ ਲਾ ਲਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ 8 ਮਰਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੱਸਣ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਬਿਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, 8 ਮਰਲੇ ਬਚੀ ਏ, 8 ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ ਪਈ ਏ। ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 8 ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 8 ਮਰਲੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਛੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਚ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਵੁੰਡੀ ਗਈ ਏ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੁਆੜ ਦੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਦੁਆੜ ਦੇ ਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਜਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਲਾਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੜਨ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਬਣਿਆ। ਮਦਰਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਚਾਰਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਲੱਗਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਂ ਜੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਮਸੀਤ ਤੇ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਮਸੀਤ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣਨਗੇ, ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਾਜ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਬੋਲਦੇ, ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਖਰ ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜਿਆਂ ਯਾਦ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੇ ਸਨ, ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੇ ਸਨ, ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਮਦਰਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੁਕਮਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ, ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ, ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਬ 'ਚ ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖਾਬ 'ਚ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਅੱਬੂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 7 ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਅੰਮਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸੇਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮਸੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ। ਓਏ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਅਮਲ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ फरमानगे ऐना जीरानी, ऐना जीरानी। अल्लाह फरमानगे ऐना जीरानी। ओए मेरे गवांढी अगे आ जाओ, ओए मेरे गवांढी अगे आ जाओ। नबियां दियां अखां उतां याद आ तेरे गवांढी। अल्लाह फरमानगे मेरे घर बनाने वाले ते आबाद करने वाले मेरे गवांढी ने, अगे आ जाओ। इत्थे परवाह ही कोई नहीं, स्पीकर बोले या ना बोले परवाह ही नहीं होंदी। स्पीकर भावें एकदम उतां होवे थल्ले दा होवे, ध्यान ही कोई नहीं हुंदा किसी पासे। सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह दे घर बनाना नबियां दी सुन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। जनाब शीस अलैहिस्सलाम कोई साथी नाल बैतुल्लाह दियां बुनियादां पहले बराबर सन। इत्थे गल होर भी ध्यान नाल सुन लो, जमीनां पहले जमीन दे बराबर सन बुनियादां। जिन्नी बारा भी बैतुल्लाह बने उसे बुनियादां दे उपर चुकिया गया। कहो सुभान अल्लाह। जदों नबी अलैहिस्सलाम दे जमाने च बैतुल्लाह बने, एक बड़ा जवान मुंडा खुंडा गया आया। उन्हें इंज करके उनके कोल खंदाल अंज करके सरिया या जो भी चीज है, जिस टाइम बैतुल्लाह शहीद किया गया ना नवा बनाने वास्ते
ان کر کے زمین دے برابر بیت اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اے سردار تے چودھری اگے بڑھے ہیں، انہیں انج کر کے تھلے والی بنیاد جری مٹی چے پہلے بنیاد انہوں انج کر کے کھندال پا کے انج کر کے جھٹکا دے کے پٹن لگا، اللہ نے سارا مکہ ہی ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ سارا مکہ چھڑکا کھا گیا نا، اے جنہ کو پتھر ہی لے ہیں انہ کو سارا مکہ ہل گیا۔ اے سمجھ گئے نا اللہ چاندے نے ایس تو اگے نہ جانا، ایس تو اتے بیت اللہ بناؤ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے نال بیت اللہ شریف بنایا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اگلی گل بھی دھیان نال سن لو، اے کل کھول کے گل سن لو نا، اے زمین تے جننے بھی ہنر نہیں یا جننے بھی قیامت تک مستری آن گئیں یا کسے کام دا بھی کوئی سیانا آئے گا، سارے آندے وال جناب شیس پیغمبر نے سکھائے سن۔ جنہ میں کسے کو کوئی بھی ہنر ہے، اے تو ہون پیانا سین ترقی کر گئی، او دو شیس پیغمبر نے سارے والوں دو پہلو ہی سکھا دیتے سی۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جناب شیس علیہ السلام دے وچوں 4 بیٹے ہوئے، بولو کنے بیٹے؟ انہاں وچوں جڑا پہلا بیٹا ہے اوندا نام انہاں نے اوندا نام لبنان رکھیا۔ لبنان اندا نام شیس پیغمبر دا ایک بیٹا ہے جن دا نام انہاں انوش رکھیا۔ انوش دا دوسرا نام نو سی۔ نو پیغمبر شیس علیہ السلام دے بیٹے سن۔ 4 بیٹے، 4 وچوں اللہ نے ایک نو نبی بنا دیتا ہے جن دا نام انوش سی، لیکن ہے نو پیغمبر اور شیس علیہ السلام نے اے زمین تے ایک روایت لکھی ہے 912 سال انہاں اپنی عمر پائی۔ ایک روایت لکھی ہے 930 سال اے پیغمبر نے عمر پائی۔ 930 سال پان تو بعد اپنے اللہ کو چلے گئے۔ جڑا بھی قوان ہے اللہ دی زمین تے پویں کوئی 1000 سال جی لوے، اللہ دی زمین تے رہ کے انہیں جانا ہی جانا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ زندہ رکھے اسلام تے، اللہ مارے ایمان تے، اللہ آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔